سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور وہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، بزبان حال بھی بزبان قال بھی۔ قال کا مطلب کچھ لوگ زبان سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور حال کا مطلب کائنات کی وسعتیں اور کائنات کی ایک ایک چیز یہ یعنی گواہی دے رہی ہے، اس کی جو حالت ہے وہ حالت بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ہر عیب سے پاک ہے۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، اللہ وہ ذات ہے جس نے کافروں کو نکالا، وہ کافر جو اہل کتاب میں سے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار، لاول الحشر پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب قریب میں جو یہودی بستے تھے، جن میں دو مشہور قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان سب سے ایگریمنٹ کیے، امن معاہدے، کہ نہ ہم آپ سے لڑیں گے اور نہ آپ ہم سے لڑیں گے، اور آپ نے ہمارے خلاف دشمنوں کی مدد بھی نہیں کرنی۔ کئی بار یہ بات تفسیر کے لیکچرز میں آ چکی۔ 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل خطا کی دیت کے سلسلے میں، عرب میں یہ تھا کہ جب کوئی قتل ہو جاتا غلطی سے تو پھر دیت لی جاتی قاتل کے رشتہ داروں سے، اور جو بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے سب چندہ کرتے تھے اس دیت۔ تو ایک قتل ہو گیا تو قتل خطا کی دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلے کے پاس گئے۔ ان کمبختوں نے کیا کیا، حالانکہ ان سے معاہدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے کوئی بندہ چھپا دیا اور اس کو کہا کہ پتھر جو ہے نا، جو چکی کا پارٹ نہیں ہوتا جس سے گندم پیسا کرتے تھے، بہت بڑا پتھر ہوتا ہے وہ، گندم یا جو وغیرہ پیستے تھے، آٹا بناتے تھے، تو ایسا پتھر ایک بلندی پہ پہنچایا۔ انہیں معلوم تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہاں آپ تشریف فرما ہوں گے، یہاں ہم آپ کو بٹھائیں گے، تو اور اوپر سے جو شخص تھا اس کو آرڈر دیا کہ وہ پتھر گرا دے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ نے علم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے گرنے کے باوجود آپ پر وہ نہیں لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے کہہ دیا کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اصولی طور پر تو مسلمانوں کے لیے حلال تھا کہ چڑھائی کر دیتے، ان کو قتل کر دیتے سب کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت دے دی کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے، 10 دن کی مہلت ہے، تم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے۔ اب ہوا یہ کہ بنو نذیر جو تھے ان کو، کیونکہ یہودی تھے، اور عبداللہ ابن ابی وہ مشہور منافق تھا، اور اس جیسے اور بھی کچھ منافقوں کے سردار، انہوں نے بنو نذیر سے کہا کہ تمہیں علاقہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے 2000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اگر تم پہ اٹیک کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہودی جو بنو نذیر تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ ہم جلا وطنی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا بھائی ان کا محاصرہ کرو اور لڑائی شروع کرو۔ تو محاصرہ ہوا، یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، بہت مضبوط قلعے تھے ان کے، بنو نذیر کے اور بنو قریظہ کے۔ ابھی تو بنو نذیر سے لڑائی چل رہی تھی، تو بنو نذیر جو تھے یہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو گئے۔ کئی دن تک محاصرہ رہا، ان کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی اپنی فوج لے کے آئے گا، 2000 کا لشکر لے کے آئے گا، اور آس پاس کے جتنے بھی یہودی ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ہم کب تک قلعوں کے اندر بند بیٹھے رہیں گے۔ بالآخر مذاکرات شروع ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو یہ آپشن دے دیا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ چاہتے چڑھائی کر کے ان کو قتل کر دیتے، لیکن دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آپشن دیا کہ ٹھیک ہے اب تم جلا وطنی کر لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اچھا، اس دوران ہوا یہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے محاصرہ کیا چاروں طرف، تو یہودیوں کو نکالنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، جو باغ تھے نا یہودیوں کے قریب قریب میں، کھجور کے ہرے بھرے باغات تھے، ان پہ آگ لگا دی تاکہ ان کا دل جلے اور یہ دیکھیں کہ ہمارے مال ضائع ہو رہے ہیں، تاکہ یہ نکلیں جلدی اپنے قلعوں سے۔ کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ درخت ہمیں نہیں جلانے چاہیے، کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ درخت ہمیں جلانے چاہیے۔ جن کا خیال تھا جلانے چاہیے انہوں نے جلا دیے، اور کچھ نے کاٹ دیے درختوں کو، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں جلانے چاہیے، یہ بعد میں ہمارے کام آئیں گے، یا انسانی مال ہے، یا بہرحال مال کا ضیاع ہے، یہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں کاٹے۔
تو یہودیوں نے پھر کیا کیا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، مدد کے لیے تو کوئی آیا نہیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو اتنی ان کے دل میں ہوس، کنجوسی، کہ جب انسان سفر کرتا ہے نا، اور جانا بھی انہوں نے کچھ نے خیبر کی طرف تھا، کچھ نے شام کی طرف، تو اتنے لمبے سفر پہ کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ بوجھ ہلکا رکھتا ہے اپنا، کہ ضروری سامان ہے لے جاؤ۔ وہ اپنے گھروں کو توڑ توڑ کے دروازے کھڑکیاں تک نکال رہے تھے اسے، اور صحابہ کرام نے بھی ان کے گھروں کو توڑا، یعنی وہ تاکہ جو ہے نا ان کو وہ جلدی نکلیں یہاں سے۔ تو کیا کر رہے تھے، گھروں کو توڑ توڑ کے دیوار جو دروازے اور کھڑکیوں کی کواڑیں ہیں، لکڑی ہے، وہ بھی نکال رہے تھے، اور خود ان کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے کا جو بہت بڑا حصہ ہے یہ سورہ حشر میں اللہ نے بیان فرمایا، تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ پھر یہ لوگ نکل گئے، کچھ خیبر چلے گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور حکومت آیا تو آپ نے ان کو خیبر سے جو بچے کچھ یہودی تھے ان کو بھی جلا وطن کر دیا، اور سب کو شام کی طرف آپ رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا۔ اسی کا تذکرہ ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو، جو اہل کتاب کے کافر ہیں یعنی یہود ہیں، ان کو نکالا، من دیارہم اپنے گھروں سے، لاول الحشر، یہ لام توقیت کے لیے آتا ہے، وقت اور مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لاول الحشر یعنی وقت اول الحشر، حشر کہتے ہیں جمع کرنا، اول کا مطلب پہلا، یعنی جمع پہلا اکٹھا کرنے کے وقت میں۔ تو اللہ نے نکالا پہلی دفعہ اکٹھے کرنے کے وقت میں، یعنی اکٹھا، اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا، پہلی دفعہ اکٹھا کر کے نکالا ان کو، یعنی سب قلعوں میں بند ہو گئے اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک دفعہ اکٹھا کر کے ان کو یہاں سے نکال دیا، پہلی دفعہ نکال دیا۔ اب یہ پہلی دفعہ میں اشارہ ہے کہ دوبارہ بھی نکالا جائے گا۔ دیکھیں پہلی دفعہ کا مطلب لازمی یہ نہیں ہوتا کہ دوسری دفعہ بھی کوئی کام ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ پہلی دفعہ پاس ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے دوسری دفعہ ہو ہی نہ پاس، تو جو کام فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی پہلی دفعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کام فرسٹ ٹائم ہوا تھا، کیونکہ یہود کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مدینہ میں وہ اتنے مضبوط قلعوں میں تھے اور اتنے عرصے سے یہاں رہتے آ رہے تھے، ان کی معیشت اتنی مضبوط، ان کی اتنی زمینیں، ان کا سرداری نظام اتنا طاقتور تھا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان مضبوط قلعوں سے ہمیں کوئی نکال سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پہلی دفعہ ان کو یہاں سے اکٹھا کر کے نکالا گیا، لیکن اس میں اشارہ تھا کہ یہ ایک اور دفعہ ہوگا یہ عمل، کیونکہ پہلی میں اشارہ بہرحال ہوتا ہے کہ اللہ اس کو پہلی کے لفظ سے تعبیر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ بھی ہوگا۔ تو دوسری بار یہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا کہ آپ نے حکم دیا کہ خیبر سے بھی ان کو جلا وطن کیا جائے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ کہتے ہیں تم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ نکلیں گے یہاں سے۔ کوئی بھی وہاں جا کے دیکھتا نا یہودی کتنے مضبوط تھے مدینہ میں، مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں، تو کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا ان کو یہاں سے کوئی نکال سکتا ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے خود بھی یہ گمان کر رکھا تھا، انہم مانعتہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، مانعتہم حصونہم من اللہ، حصن کی جمع حصون، حصن قلعے کو کہتے ہیں، کہ مانع روکنے والا، مانعتہم روکنے والے ہیں، حصون یعنی حصن چونکہ جمع ہے نا اس لیے مانع کے بجائے مانعہ کا لفظ استعمال ہوا، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچانے والے ہیں، روکنے والے ہیں، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے یعنی اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے پاس آیا، من حیث لم يحتسبوا، اس جگہ سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ بلاغت ہے، ظاہر اللہ نہیں آیا، اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ بلاغت کا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ عذاب مخلوق ہے تو اس عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ جب آنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب میں آیا تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو یعنی جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر ہی لیا تو وہ عذاب آنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ آ جائے، تو اللہ کو جیسے کوئی روک نہیں سکتا، تو جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو عذاب سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے تو گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ان کا بھی یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو روک لیں گے اللہ سے، یعنی بچا لیں گے اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ پس اللہ ان کے پاس آیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ کیا روب ڈالا؟ یخربون بیوتہم، یہ خراب کر رہے تھے، اخرب یخرب اخراب، یہ اردو میں جو خراب لفظ ہے نا وہی ہے،
تخریب کاری نہیں کہتے ہم، یہ لفظ باب تفعیل میں تخریب بن جاتا ہے. خراب کر رہے تھے، توڑ پھوڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے بھی، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی. یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی گھروں میں توڑ پھوڑ مچائی ہوئی تھی انہوں نے. مسلمانوں کے ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان انہی کے کہنے پہ یہ کام کر رہے تھے، یا اس کا سبب چونکہ یہودی بنے تھے، مسلمانوں نے جو ان کے گھروں کو توڑا تو سبب تو یہ خود یہ بنے نا اس کا، تو اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی کہ یہ مسلمانوں کے ذریعے بھی انہوں نے اپنے گھروں کو توڑوایا اور خود بھی اپنے گھروں کو توڑا. وہ توڑنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ پھٹے اور کچھ بھی نکلتا ہے نا، بھوسا بھی نکلتا ہے تو نکال لیں. کہ دلوں کے یہ ہمیشہ تنگ رہے ہیں ہمیشہ یہود کے، ایک پھٹا بھی نہیں چھوڑنا ہم نے یہاں مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے لیے، جو اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. یہ حال تھا ان کا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ پس عبرت حاصل کرو اے نگاہوں والو. اللہ کہتے ہیں عبرت حاصل کرو، کتنی طاقتور قوم کو اللہ نے کیسے جلا وطن کروایا، اور کیا انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں کا، مضبوط گھروں کا حشر کیا کیا. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطنی فرض کی ہوتی، یعنی لکھی ہوئی ہوتی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ انہوں نے جلا وطنی کرنی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا، وہ قتل کا اور قید کا عذاب ہوتا. لیکن کسی حکمت سے اللہ نے یہ لکھا تھا کہ یہ فی الحال ان کو جلا وطنی کروانی ہے. ہم نے کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اللہ کا علم کامل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کسی حکمت سے جو ہم نے تقدیر میں لکھا تھا کہ ان کو ہم نے جلا وطنی کروانی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ان کو دنیا میں عذاب دیتے. ان کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ جلا وطنی کروائی جائے، اعمال ایسے ہیں کہ ان کو دنیا میں عذاب دیا جائے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے اللہ کیا تجھے یہودیوں سے کوئی خوف معاذ اللہ کوئی نفرت ہے؟ انسانوں سے تجھے کوئی نفرت ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہ، میرے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری آنے والا انسان وہ سب برابر ہے. میرے نزدیک جزا اور سزا کا معیار یہودی، مسلم، عیسائی، ہندو، سکھ ہونا نہیں ہے. جزا اور سزا کا معیار کیا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی. کیونکہ اللہ کے نمائندے اور اللہ کے سفیر، اللہ کے رسول کی مخالفت اصل میں اللہ ہی کی مخالفت ہے. تو کائنات کو جو بنانے والا رب ہے، خدا ہے، انہوں نے اس کے احکام کو توڑا ہے. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ سخت انتقام لینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے. اب آگے صحابہ کرام میں ایک بحث چھڑ گئی تھی کہ بھئی یہ ہم نے کھجوروں کے باغات کو جو جلایا ہے، میں نے جیسے بتایا کہ جب قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا تو اس سے پہلے صحابہ کرام نے کیا کیا کہ یہودیوں کے جو ہرے بھرے باغات تھے، درخت تھے کھجور کے، ان کو کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، مال کا ضیاع ہے، یہ اس سے کیا فائدہ ملے گا ہمیں، اور لہذا انہوں نے نہیں کاٹا، انہوں نے نہیں جلایا. اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ بھئی اس سے ان کا دل جلے گا، انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو ان کو پتہ چلے معاہدے کی خلاف ورزی کیا ہوتی ہے، اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں، عبرت بنے ان کے لیے. کیونکہ جب انسان بہت محنت سے کوئی باغ اگاتا ہے تو اپنے آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے بہت حسرت ہوتی ہے. تو قبضہ دیکھ کے اتنی حسرت نہیں ہوتی، جلتا ہوا دیکھ کے زیادہ حسرت ہوتی ہے کہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں رہا. تو اب بحث چھڑ گئی، یہودیوں نے بھی تانے دیے کہ تم لوگوں نے ایک مال کو ضائع کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوئیں. فرمایا ما قطعتم من لینۃ، لینا کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، تم نے نہیں کاٹا کوئی درخت کھجور کا، او ترکتموہا یا تم نے چھوڑ دیا ہو اس کو، قائمتن سیدھا، علی اصولہا اس کی جڑوں پہ. یعنی تم نے دو کام کیے ہیں، یا تو تم نے کوئی کھجور کا درخت کاٹا ہے یا نہیں کاٹا. فبإذن اللہ یہ دونوں کام اللہ کے اذن سے کیے ہیں، یعنی اس پہ اللہ خوش ہے، راضی ہے. نہ درختوں کو چھوڑنے پہ اللہ تم سے ناراض ہے، نہ درختوں کو کاٹنے پہ اللہ تم سے ناراض ہے. یہ سب اللہ کے اذن سے. اذن کیا ہے؟ یعنی اذن سے کیوں؟ اذن کا مطلب یہاں پر رضا ہے، یعنی اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ اس پہ ناراض نہیں ہے. کیوں؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ان فاسقین کو رسوا کیا جا سکے. یعنی جو دیکھنے میں بھی، یعنی درخت چھوڑنے میں بھی ان کی رسوائی ہے، جلانے میں بھی رسوائی ہے. تو دونوں کام ہو گئے، ہر طرح سے رسوا ہو گئی. چھوڑنے میں کیا رسوائی ہے؟ چھوڑنے میں یہ رسوائی ہے کہ وہ کہیں گے ہم نے اتنی محنت کی اور اتنے خوبصورت درخت لگائے اور اب یہ ہمارے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں. اور جلانے میں کیا رسوائی ہے؟ یہ دیکھیں گے ہم نے اتنی محنت کی اور آج ہماری محنت چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں زیرو ہو گئی ہے. دیکھیں ہر شخص کو ذلت اور جو شکست ہے نا وہ الگ طرح سے محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا ذوق یہ ہوتا ہے
کہ چلو ہمارے کام نہ آئے بعد والوں کے کام آ جائے، کچھ لوگوں کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کام بھی نہ آئے، اس لیے دونوں طرح کے کام ہو گئے کہ اللہ نے بعض صحابہ کو توفیق دی کہ مت جلاؤ، رکھو ان کو، درختوں کو مت کاٹو، بعض کو یہ توفیق دی کاٹ دو، تو اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہوا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، ان فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تو دیکھنے میں کام جلانے والا بظاہر غلط ہے، لیکن اس کی ایک بیس، ایک اچھی بیس ہے، ایک اس کے پیچھے جذبہ اچھا ہے کہ ان نالائقوں کو عبرت ہو، تاکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض کام اول نظر میں برے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر کوئی بڑی حکمت ہو تو وہ اس حکمت کی وجہ سے وہ اچھے بن جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں غلط ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو دو کاموں میں سے اس کام کو منتخب کریں جس میں نقصان کم درجے کا ہو، یعنی دو کام آپ کے پاس ہیں، دونوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نقصان ہوگا، تو پھر احون الولیتین، کم درجے کا نقصان کس میں، بینیفٹ زیادہ ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں۔ تو آج بھی یہی حکم ہے شریعت میں، فقہاء نے کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب بھی جہاد ہوگا تو اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کے اموال کو مت جلایا جائے، کھیتوں کو مت تباہ کیا جائے۔ قرآن میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے یہلک الحرث والنسل، منافق کی علامت بیان کی گئی، وہ حرث یعنی کھیتیوں کو اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، وہ یعنی جانوروں کی نسلیں ہو گئی یا انسانوں کی نسلیں ہو گئی یا کھیتیاں ہو گئی، اموال کو برباد کرنے کا یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اصل حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ اموال کو برباد نہ کیا جائے، لیکن بعض دفعہ اگر امام وقت جو ہے مسلمانوں کا، جو بھی مجاہدین کا کمانڈر ہے، وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی حکمت فی الحال ہمارے پیش نظر ہے، تو پھر ان اموال کو جلانے کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ یہاں ایک الگ حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ نے مال غنیمت کا حکم بیان کیا کہ جب تم دشمن پہ چڑھائی کرو اور جو بھی مال آئے، تو اس کے احکام سورہ انفال میں تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں، وہاں کے لیکچر آپ سن سکتے ہیں جو میں نے تفسیر انفال میں ریکارڈ کروائے ہیں۔ اس کا حاصل کیا تھا کہ 5واں حصہ یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر فقراء میں، غریبوں میں اور ملکی مفاد میں تقسیم ہوگا، اور جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوں۔ وہ تو ہے مال غنیمت۔ ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کا مطلب یہ ہوتا ہے، فے عربی میں اصل میں کہتے ہیں لوٹنے کو، تو فے کا مطلب لوٹنا، فی الزوال کا لفظ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ سایہ جو زوال کے وقت ہوتا ہے، جو لوٹتا ہے، یعنی سمٹ کے چھوٹا سایہ ہو جاتا ہے جب سورج بالکل سر پہ چلا جاتا ہے۔ اور للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا جو قسم اٹھا لے اپنی زوجہ کے پاس 4 مہینے نہیں جائیں گے، تو زوجہ کے پاس نہیں جائیں گے تو 4 مہینے تک انتظار کریں گے، وہ فإن فاؤوا، پس اگر وہ لوٹ جائیں، وہاں بھی فاؤ کا لفظ ہے، یعنی اپنی قسم سے رجوع کر لے، یعنی قسم توڑ لے، تو پھر آگے اس کے حکام بیان کی۔ تو فے کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور افاء یفیء یہ باب افعال ہے، افواء لوٹانا۔ تو لیکن اب یہ ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے بغیر جنگ کے کافروں کا مال اٹھا کے لوٹا دیا مسلمانوں کی طرف، تو ایسے لوٹائے ہوئے مال کو مال فے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے گویا یہ لوٹا دیا، فری میں لوٹا دیا، جس میں جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو بنو نذیر سے جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی دیکھنے میں جنگ تھی، حقیقت میں جنگ ہوئی نہیں، قلعہ کا محاصرہ ہوا اور بالآخر وہ ہتھیار ڈال کے چلے گئے۔ اچھا، ان سے معاہدے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ آپ گھر کا سارا سامان لے جاؤ لیکن ہتھیار نہیں لے جا سکتے، تو ہتھیار لے جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، ہتھیار یہیں چھوڑنے پڑیں گے، باقی سارا جو بھی آپ کے گھروں کا سامان ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ تو جو باقی جو ان کے اموال تھے جو وہ ظاہر نہیں لے جا سکتے تھے، تو وہ مجاہدین کو جب ملے ہیں تو وہ مال غنیمت نہیں تھا، اس کو اللہ نے ایک نام دیا مال فے کا، کہ جس پر مسلمانوں کو کوئی مشقت نہیں ہوئی ہے، یعنی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے کہ مجاہدین اگر کسی علاقے میں جاتے ہیں، گھیراؤ کر لیتے ہیں اور وہاں جنگ نہیں ہوتی اور جنگ کے بغیر ہی وہ لوگ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، تو پھر جو مال آئے گا وہ مال غنیمت کہلائے گا۔ اس کے حکام اللہ نے مال غنیمت نہیں کہلائے گا بلکہ مال فے کہلائے گا، اس کا حکم اللہ نے ان آیات میں بیان کیا۔ وہ حکم کیا ہے اس کا پہلے میں خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حکم یہ تھا کہ وہ جتنا مال اس وقت قبضے میں آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوں گے، لیکن مالک ہونے کے بعد آپ ان مصارف پہ خرچ کریں گے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ آ رہا ہے، مہاجرین پر، انصار پر، جو بھی غریب مسکین ہیں، مسافر لوگ ہیں، ذوی القربہ ہیں، رشتہ دار ہیں،
جو بھی مستحقین ہیں ان پر آپ خرچ کریں گے، یعنی ہوں گے تو نبی اس کے مالک، لیکن نبی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف پہ خرچ کریں گے. جیسے ہم زکوٰۃ کے مال کے ہم مالک ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جو ہم نے نکالنا ہوتا ہے ہم مالک اس کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مال کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہوں گے، لیکن اس مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصارف میں تقسیم کریں گے جو آگے مصارف بیان ہو رہے ہیں، یعنی وہ مجاہدین کو غنیمت نہیں ملے گی اس سے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ، ہم جب زکوٰۃ کے مالک ہوتے ہیں اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ابھی تمہارا ہے لیکن غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اگر ہم تقسیم کیے بغیر مر جائیں تو پھر وہ ہماری اولاد اس کے وارث بنتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم یہ تھا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اس مال فے کے مالک تو ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کی ملکیت میں مال فے میں کچھ موجود ہوا تو آپ کی ملکیت میں وہ مال ملکیت میں ہونے کے باوجود وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ وقف ہوگا مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، یعنی وہ آپ کے رشتہ داروں میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوگا. جیسے فدق کا جو باغ تھا وہ بھی مال فے میں ملا تھا، اسی طرح خیبر جو آدھا خیبر ہے وہ بھی مال فے تھا، اور بھی کچھ پراپرٹی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں ملی تھی. تو اگرچہ نبی اس کے مالک تھے اور آپ کو حکم تھا کہ اس کو ان مصارف میں آپ خرچ کریں، تو مالک ہونے کے باوجود اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے. نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں وہ ہم نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، ہماری وراثت علم ہے. یہ اللہ نے پیغمبروں کو ایک خاصیت دی ہے کہ ان کا کوئی بھی مال جو ان کی ملکیت میں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد وہ وقف ہوتا ہے، یعنی مصلحت میں جو عام مصالح عامہ ہیں ان میں خرچ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب مال فے کا کیا حکم ہے کہ جو بھی حکومت ہے جس کی سرپرستی میں جہاد ہو رہا ہے تو حکومت اس مال کو اپنے کنٹرول میں لے گی، مال فے کو، اور عام مصلحت میں خرچ کرے گی، لیکن حکومت اس کی مالک نہیں ہوگی. یعنی نبی میں اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جو حکومت قائم ہوگی اس میں فرق یہ ہے کہ نبی کو تو اللہ نے مالک بنایا تھا، ہاں حکم دیا تھا کہ ان مصارف میں آپ نے خرچ کرنا ہے، لیکن حکومت اس کی مالک نہیں ہوگی، بلکہ حکومت ان مصالح میں ہی خرچ کرے گی جو مصالح جو مصلحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مصلحتوں میں خرچ کیا. البتہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں مال فے میں نبی کے رشتہ داروں کا حق تھا، لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ حق بھی ساقط ہو گیا. تو حکومت تمام کا تمام اس کو جو عام مصالح ہیں ان میں خرچ کرے گی. ان مصالح میں جو بھی یعنی جس کو حضرات فقہاء نے بیان کیا کہ جو حکومت کو حکومت چلانے کے لیے جو یعنی عوام کے فائدے کے لیے جتنے بھی کام ہیں ان میں وہ خرچ کر سکتی ہے، جیسے پل بنانا اور بارڈر کی حفاظت کرنا، یا اور جو بھی یہ تو بیسیوں مدات ہیں، یعنی اس کو جس کو ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے مصالح عامہ، یعنی عام لوگوں کی مصلحت میں اس کو خرچ کیا جائے گا. تو یہ خلاصہ نکلا ہے جی مال فے کے احکام کا. باقی مال غنیمت میں تو 5واں حصہ نکال کے باقی 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ جب بنو نذیر کے اموال صحابہ کرام کے ہاتھ میں آئے تو ان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ بھئی یہ وراثت میں تقسیم ہوگا، ہم نے اس پہ ہم اتنے دن سے محاصرہ کیے رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو کچھ اللہ نے بطور فے کے دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہم ان کافروں میں سے، یعنی ان کافروں سے اللہ نے جو لوٹا دیا علی رسول ہی اپنے رسول پر، یعنی یہاں کا مال اٹھا کے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے بطور فے کے جو دیا ہے، یعنی جنگ کے بغیر دیا ہے. تو فما اوجفتم علیہ من خیل، نہیں دوڑائے ہیں تم نے اس مال پر، من خیل گھوڑے، ولا رکاب اور نہ سواریاں. رکاب یہ اونٹ سے کنایا ہے، اونٹ کے کجاوے کو رکاب کہتے ہیں جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو مراد اس سے اونٹ ہے کہ نہ تم نے اس پہ اونٹ دوڑائے ہیں، یعنی لمبے لمبے سفر بھی نہیں کیے تم نے. مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا یہ بنو نذیر جہاں رہتے تھے نا، یہ ان کے قلعے 2 میل کے فاصلے پر تھے مدینہ سے. نہ کوئی لمبا سفر ہوا ہے تمہارا، نہ کوئی تم نے ان پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، یعنی گھوڑے دوڑا کے کوئی جہاد کیا ہے. تو اس سفر کا تذکرہ تو یہ بتانے کے لیے کر دیا کہ تمہاری مشقت نہیں ہوئی ہے، لیکن اصل حکم سفر پر نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ بغیر جنگ کے تمہارا قبضہ ہوا ہے ان کے مال پہ. تو تم نے نہیں دوڑائے نہ گھوڑے نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے. تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں روب ڈال دی اور پیغمبر کو فتح عطا فرما دی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، پس جو بھی اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے من اہل القری، ان بستیوں والوں میں سے،
یہ جتنی بستیاں تھیں بنو نذیر کی اور یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے، تو ان میں سے جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں طور پہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے تو وہ کس کا ہے؟ فللہ، وہ ٹوٹلی اللہ کا ہے۔ یہ تعظیماً اللہ نے ذکر کیا، ویسے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن یہاں یہ بتانے کے لیے جب وہ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوگا۔ تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ولی رسول، کہ وہ رسول کا ہے، یعنی رسول اس کے مالک ہیں۔ اور رسول کیا کریں گے؟ ولی ذی القربا، پھر وہ قرابت داروں کے لیے، یعنی نبی کے قرابت دار مراد ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور نصرت کی۔ والیتامى، اور یتیموں کا حق ہے اس میں، والمساکین، اور یتیموں سے مراد عام یتیم، اور مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ہے اس میں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال فے سے اپنے گھر کا راشن بھی ڈلوایا کرتے تھے۔ ایک سال کا نان نفقہ اپنی ازواج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے دیا کرتے تھے۔ تبھی نبی نے فرمایا نا، جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میرا رزق میری تلوار کے سائے میں رکھا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا نبوت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے کے ذریعے اور جہاد میں غنیمت کے ذریعے جو ملتا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دیتے۔ تو یہ بھی بڑی فخر کی اور ایک عزت اور شان کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے میری روزی تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، اور اس وقت تلوار چلانا آسان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسلام دشمن کہے کہ بھئی یہ تو پھر بہت آسان ہے، تلوار اٹھاؤ اور کرتے چلے جاؤ۔ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتی تھی، کبھی آپ کی تلوار مظلوم کے خلاف نہیں چلی ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کمزوری کی حالت میں تھے، اس وقت جہاد کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تھا، لیکن اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی کہ جو اس سے آپ کو ملے گا اسی سے آپ کا گھر بھی چلے گا۔ لیکن قربان جائیں سید ازواج مطہرات پر کہ ہمارے نبی اپنی ذمہ داری پوری کرتے، ایک سال کا راشن امہات المومنین کو دیتے، اور وہ 2-4 دن میں ہی سارا صدقہ کر کے ختم کر دیتی تھی، سارا صدقہ کر کے ختم کر دیتی تھی۔ صبح سے وہ راشن بٹنا شروع ہوتا، جو 1 سال کا راشن ملتا نا، یعنی آپ نے امہات کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ بچانا کچھ نہیں، تو صبح سے ہی وہ راشن تقسیم ہوتا اور 2-4 دن کے اندر سارا کا سارا تقسیم ہو جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر ناراض ہوتے تھے کہ میں جو نان نفقہ بھیجتا ہوں نبی کی ازواج کے لیے وہ سارا صدقہ کر دیتی، لیکن حضرت عمر کی ناراضی کا بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ بہت سخت ناراض ہو گئے کہ میں اپنی خالہ کا یعنی حضرت عائشہ کا ہاتھ روکوں گا، میں یہ بہت زیادہ خیرات کرتی ہے، اور قسم اٹھا لی۔ تو حضرت عائشہ نے اس سے بڑی قسم اٹھا لی کہ یہ میرا بھانجا ہو کے کون ہے جو مجھے میرا ہاتھ روک دے، اور فرمایا میں اللہ کی قسم اس سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر جا کے کسریٰ اور حضرت سیدہ عائشہ کو منایا انہوں نے، اور سیدہ عائشہ سے قسم توڑوائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ 1 سال کا راشن دیا جا رہا ہے، مگر صبح جو راشن گھر میں آ رہا ہے تو وہ شام تک پورا کا پورا، جن میں سب سے زیادہ سخاوت حضرت زینب میں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، آپ کی زوجہ بھی تھی، وہ تو صبح آتا تو شام تک سارا ختم کر چکی ہوتی تھی۔ تو خیر، اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، ولی ذی القربا، اور قرابت داروں کا، یعنی نبی کے قرابت داروں کا اس میں حق ہے، اور عام یتیموں کا، عام مسکینوں کا، اور مسافروں کا، یعنی ان سب لوگوں کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور یہ نبی کی ثوابدید پر ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ نہ ہو جائے، نہ یہ سمٹ کے رہے، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ فتح ہوتی، جو مال غنیمت آتا نا، تو اس میں جو سردار لوگ ہوتے تو سارا مال ہڑپ کر لیتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے، غریبوں کو اس وقت بھی بہت کم ملا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے اتنے صارف مصارف رکھ دیے کہ رشتہ دار بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، مسافر بھی، تو اس میں حکمت کیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ سمٹ جائے، چند لوگ نہیں اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے زکوٰۃ میں بھی یہی مصلحت ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، تاکہ مالداروں سے نکل کے غریبوں کے پاس جائے۔ تو دولت کی جو سرکولیشن ہے اس میں اعتدال پیدا کرنے ہی کے لیے ہمیں مال غنیمت کے حکام دیے گئے، اور مال فے کے حکام دیے گئے، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، یہ سب چیزیں اصل میں اسی کا مظہر ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کو بہت جامع آیت قرار دیا ہے، کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ نہ ہو جائے، یعنی یہ جو مال ہے یہ اغنیاء کے درمیان ہی سمٹ کے نہ رہ جائے، چند لوگوں کا قبضہ نہ ہو جائے مال پر۔ تو شریعت کے جتنے مالی احکام ہیں، سود کو بھی اسی وجہ سے حرام قرار دیا۔ تو مالی احکام جو معیشت میں اعتدال کے لیے شریعت نے ہمیں یہ احکام دیے، تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ. اب کسی کو اشکال ہوگا یہ کیا بھائی اللہ نے ہم نے جو ہے وہ محاصرہ کیا اتنے عرصے اور مال غنیمت میں تو ہمیں سارا مال غنیمت یتیموں میں، قرابت داروں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو کچھ دے دیں فخذوہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں روک لیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ، کیونکہ رسول جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو اس لیے رسول سے کی مخالفت مت کرو. جب مال غنیمت دے دیں تمہیں لے لو، نہیں دیں تو اللہ کا حکم ہے، مال فے بھائی اس میں یہ غریبوں مسکینوں میں جائے گا تو بس غریبوں مسکینوں میں جانے دو. یہ آیت تو مال کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی جو تمہیں دیں اس کو لے لو، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ یہ ہر حکم کے بارے میں ہے. نبی جب بھی ہمیں کوئی حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جب کسی بات سے ہمیں روکیں گے تو بلا چون و چرا ہم نے اس بات سے رک جانا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محمد ابن عبداللہ کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیثیت جب آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں وہ آپ کی حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے، کہ آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نمائندے، اللہ کے سفیر ہیں. آپ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کہہ رہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے. للفقراء المہاجرین، اللہ نے ایک اور مصرف بیان کیا کہ قرابت داروں کو تو دینا ہی ہے، یتیموں کو بھی دینا ہے، مسکینوں کو بھی اور ابن سبیل کو بھی، اور خاص طور پر ان فقراء کو. دیکھیں مسکین میں سارے فقیر آ گئے، لیکن اللہ نے مہاجرین فقراء کا الگ سے تذکرہ کیا، اور جن انصار نے ان مہاجرین کو اس وقت خاص طور پہ ٹھکانہ دیا تھا ان کا بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا کہ ان دونوں کو بھی دینا ہے. تو یہ کون ہے؟ للفقراء المہاجرین، وہ فقیروں کے لیے ہے یہ حق، یہ مال فے. المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، جن سے مکہ میں ان کے مال اور گھر چھینے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، یعنی اللہ کی فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی ایمان کے دعوے میں یہی لوگ سچے ہیں. تو ان کا بھی حق ہے اس میں. تو یہاں ایک علمی نکتے کی بات ہے کہ بہت سے ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور اپنا مال وہ مکہ میں چھوڑ کر آئے اور ان مالوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا، تو وہ کافروں کی ملکیت میں نہیں آئی بلکہ وہ مسلمان اس کے مالک تھے. تو اسی سے انہوں نے استدلال کیا کہ دنیا میں جہاں بھی غیر مسلم کنٹری اگر کسی مسلم کنٹری پہ قبضہ کرے گا یا جنگ میں مسلمان جنگ ہار جائیں گے اور غیر مسلم ہمارے مال پہ قبضہ کر لیں تو وہ مالک نہیں بنتے، مالک ہم ہی رہتے ہیں. لہذا اس میں وراثت کے حکام اور وہ سارے حکام وہی ہوں گے جو قبضہ کرنے سے پہلے تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ جنگ کے دوران اگر ہم ان کے مال پہ قبضہ کر لیں تو ہم اس کے مالک ہیں، اگر وہ ہمارے مال پر، ہماری پراپرٹی پر قبضہ کر لیں تو پھر وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، پھر مسلمان کا حق اس میں ختم ہو جاتا ہے. الا یہ کہ مسلمان دوبارہ حملہ کر کے چھین لیں ان سے، جب تک چھینتے نہیں ہیں تو مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ وہ دشمن قابض ہو گیا تو وہ اس کا مالک ہے، پھر آگے اس میں مسلمان کی وراثت وغیرہ جاری نہیں ہوتی. تو امام حنیفہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی مال فے میں حق ہے جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا. تو مال سے ان کو اور ان کے گھروں سے نکالا گیا، حالانکہ وہ مالدار تھے، ان کے پاس مال تھا، لیکن قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. وہ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا تھا، اگر ملکیت سے نہ نکلا ہوتا تو پھر ان کو فقیر نہیں کہا جاتا. تو اور غیر مسلم یعنی قرآن نے یہ گویا مان لیا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب ان کو نکالا اور ان کے مال پر غالب ہو گئے تو پھر وہ اس کے مالک بن چکے ہیں. تو یہ میدان یہ حربی کافر کے بارے میں ہے، ایسا نہیں ہوگا یہاں آپ سمجھیں کہ کوئی کافر آپ کے مال پہ قبضہ کر لے تو مالک بن جائے گا، یا آپ اس کے مال پہ قبضہ کر لے تو آپ مالک بن جائیں گے. وہ نہیں ہوتا، وہ تو غصب کہلائے گا، حرام اور ناجائز بھی ہے اور اس سے ملکیت بھی نہیں آتی. تو یہاں جو جب ایک جنگی کافر ہے یعنی جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ اس کے حکام ہے، تو وہ جب قبضہ کرے گا آپ کے مال پہ تو حرام اور ناجائز تو ہوگا یہ عمل، لیکن مالک بہرحال بن جائے گا. اسی آیت سے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ اب جب وہ مالک بن جائے گا تو پھر وہ آگے بیچتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو وہ پھر اس کا مالک بنے گا، یعنی اس پہ وراثت وغیرہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے. یہ ایک آیت باقی ہے لیکن بہرحال وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو ہم یہ خوب سمجھ لیں کہ سورہ انعام مکی صورت ہے. ابھی تک جو ہم نے صورتیں پڑھی تھی نا، سورہ بقرہ،
سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، یہ مدنی صورتیں تھیں، ان میں احکامات بہت تھے، یعنی وراثت کے اور طلاق کے، نکاح کے، اور اس کے علاوہ بھی سود، جوا، شراب کی حرمت، بہت تفصیل سے آپ نے یہ سب باتیں پڑھی ہیں، دعوے کے حکام۔ تو مکہ کی جو صورتیں ہیں نا، مکہ میں جو نازل ہوئی ہیں، ان میں عقیدے کی اصلاح اور آخرت پر زیادہ توجہ ہے، ان میں موٹیویشن زیادہ ہے۔ تو سورہ انعام میں اور آگے سورہ اعراف آئے گی، اس میں بھی ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں گے توحید کا بیان، آخرت کا بیان اس میں زیادہ ہوگا، احکام نہ ہونے کے برابر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی نے بنایا ہے، اور جن چیزوں کو بنایا گیا ہے وہ ہیں آسمان، زمین، اندھیرے، روشنی۔ تو یہ بنی ہوئی چیزیں خود بتا رہی ہیں کہ یہ بن نہیں سکتی جب تک کوئی ان کو بنائے نہیں، کیونکہ یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اندھیرے کو دیکھیں، روشنی کو دیکھیں، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات نہ صرف یہ کہ وہ بنانے والی ہے اللہ کی ذات، بلکہ وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اس لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور اندھیروں اور روشنی کو۔ آپ دیکھیں اگر یہ روشنی نہ ہوتی، کیسی روشنی ہوتی ہے سورج میں، اور جب نہیں ہوتا تو کیسے گھپ اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو کیسا بالکل ایک عجیب نظام اس نے بنا دیا ہے، ایک طرف اندھیرا، ایک طرف انتہائی روشنی۔ لیکن آگے اللہ شکایت کر رہے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ثم کا اصل معنی ہوتا ہے پھر، تو لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے لگے۔ لیکن یہ ثم وہ ثم نہیں ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی کہ یہاں ثم کا لفظ لے کر لایا۔ میں اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ثم کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس زید آیا، ثم عمر، پھر اس کے بعد عمر آیا، تو اس کو کہتے ہیں تعقیب تراخی کے ساتھ۔ تراخی کا مطلب دیر، یعنی عمر آیا ہے زید کے بعد، مگر فوراً بعد نہیں بلکہ تھوڑی دیر کے بعد، تو اس لیے ہم یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں ثم کا۔ لیکن یہاں جو قرآن ثم استعمال کر رہا ہے اس کو تعقیب ذکری کہتے ہیں، ذکر میں تاخیر۔ ذکر میں تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات بیان کرتے ہیں اور سامنے والے کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے کچھ دیر کے بعد آپ اگلا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان دو کلاموں کے درمیان میں آپ فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس فاصلے کے لیے بھی عربی میں ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ جیسے قرآن کہہ رہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو، زمین کو، روشنی اور اندھیروں کو بنایا۔ اب گویا اللہ ایک منٹ کے لیے توقف کر رہے ہیں، وہ توقف یہ کہ ہمیں فوراً ہمارا ذہن جائے گا اس دوران کہ واقعی وہ بڑی زبردست ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اندھیرے اور روشنیوں کو بنایا، تو وہ تو تنہا ہے، مخلوق تو عاجز ہے، مخلوق تو اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایسا ہوا نہیں ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس اکیلے پر لوگ ایمان لے کر آتے، لیکن ایک منٹ ٹھہرو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ یعنی کام وہ ہوا ہے جو بالکل اس کے اگینسٹ ہے، جو بالکل اس کے تقاضے کے خلاف ہے۔ وہ کام یہ ہوا ہے کہ الذین کفروا، یہ کافر لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بلاغت کا ایک نقطہ یہاں پر ہے جو ثم کا لفظ لانا، گویا اللہ میں حکم دے رہے ہیں کہ تھوڑا ٹھہرو، یعنی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہے، بات اس کے بالکل اگینسٹ ہوئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، یعنی ذکر میں گویا تاخیر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تاخیر یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا جو تمہارا ذہن جس طرف جا رہا ہے، لیکن ہوا یہ نہیں ہے، ہوا بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو اس میں انسان کی شکایت ہے کہ اس نے ایسے رب کے ساتھ شرک کیا جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق، اور شرک کس کو کر رہے ہیں؟ بتوں کو، پتھروں کو، کوئی پیغمبروں کو، اپنی جیسی مخلوق کو آپ اس خالق کائنات کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ہم خود بخود نہیں بنے ہیں، کسی نے بنایا ہے ہم کو۔ ثم قضا اجلا، پھر اس کی یہ طاقت ہے کہ اس نے ایک وقت بھی متعین کر دیا، موت کا وقت۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت اس کے پاس محفوظ ہے جو آخرت کا ہے، جو اس پوری کائنات کی موت کا وقت ہے۔ ثم انتم تمترون، یہاں بھی وہی ثم ہے، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو۔ یعنی یہ بھی اچھمبے کی بات ہے، ہونا یہ چاہیے جس نے تمہیں مٹی سے بنا دیا،
پہلی دفعہ مٹی سے بنایا. ہم سب دیکھ رہے ہیں آدم کو مٹی سے بنایا. سب اہل کتاب کا ایمان ہے. اور انسان کی جو باڈی ہے اس میں بھی سارے مٹی کے اجزاء ہیں, یعنی میڈیکلی بھی یہ بات ثابت ہے. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. اب ایک بات کیا ہے کہ ایک دن تم نے اٹھنا بھی ہے, قیامت بھی آئے گی. تو یہ بات فوراً مان لینی چاہیے کہ جو رب مٹی سے بنا سکتا ہے, جو رب موت دے کر دوبارہ مٹی بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں بھی اللہ سوچنے کا موقع دے رہے ہیں. انسان کو چاہیے فوراً کہے کہ ہاں اللہ یقیناً دوبارہ اٹھا سکتا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہ ہوا ایسا نہیں ہے. ثم ان سب باتوں کے بعد ہوا کیا ہے, انتم تمترون, تم شک کر رہے ہو. تم یہ شک کر رہے ہو کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ زندہ ہوں گے بھی یا نہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن جائے. تو بھئی یہ اس سے عجیب بات ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے بن گئے اور پھر دوبارہ مٹی ہو جاتے ہو. یہ بھی تو عجیب بات ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی, یعنی معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ, یعنی آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت, وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور زمین میں بھی وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. علم ایسا ہے کہ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ, وہ تمہارے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی ہوئی باتوں کو بھی. معبود کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں میں وہ کامل ہو, ایک قدرت اس کی کامل اور علم کامل. دیکھیں جس کی قدرت ناقص ہے نا اس کی بھی اطاعت نہیں کی جاتی, اس لیے کہ آپ کو جب پتا ہو کہ میں قانون توڑوں گا اور حکومت مجھے سزا دے ہی نہیں سکتی, میرے تعلقات اتنے ہیں, تو لوگ قانون توڑ دیتے ہیں, اس کی حاکم کی اطاعت نہیں کرتے کہ حاکم کو اگرچہ پتا ہے لیکن وہ مجھ پر قدرت نہیں رکھتا, میرے تعلقات بہت ہیں. اور بعض دفعہ حاکم کا علم ناقص ہوتا ہے, قدرت تو ہوتی ہے, علم ناقص ہوتا ہے, اس لیے بھی آپ قانون توڑ دیتے ہیں. آپ یہ سوچ کے توڑتے ہیں کہ میں قانون توڑوں گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جو بھی حقیقی حاکم ہے نا اس میں دو صفات ہونی چاہیے, لازمی ہے, علم کامل, قدرت کامل. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا معبود ہے اس کا علم کامل ہے. وہ علم کیا ہے, یعنی پہلے تو بتا دیا قدرت کامل ہے کہ اس نے آسمانوں زمینوں کو بنایا. تو جو آسمان زمین اور اندھیر روشنیوں کو بنائے اور انسان کو مٹی سے بنائے اور پھر دوبارہ مٹی میں مار کے ختم کر دے, تو وہ تو اس کا مطلب وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ اپنے علم کی صفت بیان کر رہے ہیں, یعلم سرکم وجہرکم, وہ تمہاری پوشیدہ رازوں کو اور جہری باتوں کو جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون, جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کو جانتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں, اب ان کو ایمان لانا چاہیے, لیکن قرآن ایک شکوہ کر رہا ہے, وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم, نہیں آتی ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی, یعنی نشانیاں تو آتی رہیں گی لیکن ان کا عمل کیا ہے, الا کانوا عنہا معرضین, یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں, یہ اپنی دنیا میں ہی مست ہو کے رہ گئے ہیں, اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان نہیں لے کر آتے. اللہ فرماتے کوئی بات نہیں, فقد کذبوا بالحق, تحقیق انہوں نے حق کا انکار کر دیا, لما جاءہم, جب حق ان کے پاس آیا ہے. تو اے نبی آپ تسلی رکھیں, یہ کہیں نہیں جا سکتے. کیوں؟ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, جن خبروں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, عذاب کی خبروں کا, اور اس بات کا کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ہوگی, یہ تو ممکن نہیں ہے, بھلا مٹی ہو گئے تو کون زندہ کر سکتا ہے. تو جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا, وہ خبریں ان کے پاس ان قریب آنے والی ہیں. ان قریب جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو بھی ان قریب سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیں گے. پھر اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں, الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن, فرمایا تم سے پہلی امتوں نے تو یہ خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں, ہلاکت کی خبریں. الم یروا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں, کم اہلکنا من قبلہم من قرن, ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا ہے. عرب جب گزرا کرتے تھے نا شام کے سفر پہ اور تجارتی اسفار پہ, تو راستے میں قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط کی بستیاں الٹی بھی نظر آتی تھی, کھنڈرات ان کے. دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. مکناہم فی الارض, جن کو ہم نے زمین میں مضبوط ٹھکانہ دیا تھا, بہت اسٹیبل قومیں تھیں وہ, اور ایسا ٹھکانہ دیا تھا ما لم نمکن لکم, جو ہم نے تم کو نہیں دیا ہے. لیکن کیا ہوا, وارسلنا السماء علیہم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں, یعنی ان کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, نہریں, یعنی عربی میں نہر اصل میں دریا کو کہتے ہیں, دریا ہم نے پیدا کیے ان کے لیے. فاہلکناہم بذنوبہم, لیکن ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین, اور ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, یہ قرآن ایک نشانی ہے جس کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں,
اور اس کی بلاغت کو سن رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، یہ ان کی ضد ہے، قرآن میں کجی نہیں ہے۔ ہم اگر آسمان سے ان کے سامنے، کیونکہ یہ کہتے تھے فرشتہ کیوں لے کے آ رہا ہے بھائی، ہمارے سامنے آسمان سے کتاب نازل ہو، جیسے کہ یہودی جو تھے نا وہ تو کہتے تھے تورات ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے، تو نبی کو خواہش ہوتی تھی کہ بھئی یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ اس خواہش کو پورا کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی تحریر، یعنی کتاب مکتوب کو کہتے ہیں، جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، اور یہ کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے چھو کے بھی دیکھ لیں، یقین کر لیں کہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے، آسمان سے واقعی کتاب اتری ہے، تو بھی کیا ہوگا؟ لقال الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کے پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے خفیہ، اور جبریل نبی کے دل پر القاء کر رہے ہیں، اور نبی ہمیں بتا رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا اللہ ہمیں فرشتہ دکھا دے، فرشتہ ہو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہو، اور فرشتہ بار بار تائید کر رہا ہو کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتہ بھی نازل کر دیں نا ان کے ساتھ تو معاملہ چکا دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ فرمائشی مطالبے جب ہوتے ہیں، تو فرمائشی مطالبے جب اللہ پورا کرتا ہے تو پھر اللہ کسی قوم کو مہلت نہیں دیتا۔ جیسے صالح علیہ السلام کو فرمائش کی گئی تھی کہ اونٹنی نکالیں پہاڑ سے، اللہ نے نکال دی، پھر قوم کو مہلت نہیں ملی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ اگر تمہاری فرمائش پہ ان کے ساتھ فرشتہ اتار دے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آؤ گے، تو لقضی الامر، تو اللہ ایک عذاب سے سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بھی اللہ نے سوچنے کی مہلت دی ہوئی، عذاب کو ڈیلے کیا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آج نہیں کل ایمان لے آئیں گے، تو اللہ یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی مطالبوں کو پورا نہیں کرتے، کریں گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، یعنی نبی کے جو معجزے اور دلائل اللہ نے ان کی نبوت کے لیے جو ثابت کیے ہیں، انہی کو دیکھ کر نبی پر ایمان لے آؤ، قرآن کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، نبی کی تعلیمات کو دیکھ کر ایمان لے آؤ، اور جو دیگر معجزے ان کو دیکھ کر ایمان لے آؤ۔ تو ایک حکمت تو اللہ نے یہ بیان کی کہ اس لیے ہم فرشتہ نازل نہیں کرتے کہ ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے، یعنی ان کے ساتھ کسی شخص کو فرشتہ بنا کے نازل کر دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی ہم انسان ہی بناتے، یعنی وہ انسانی شکل میں ہی آتا، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصل شکل میں انسان کے لیے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو فرشتہ اگر زمین پہ آتا تو انسانی شکل میں ہی آتا، جیسے جنات جب انسان کو نظر آتے ہیں تو انسانی روپ میں نظر آتے ہیں، تو فرشتہ بھی انسانی شکل میں نظر آتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم ان پر اسی طرح معاملہ مشتبہ کر دیتے جو ابھی یہ کر رہے ہیں، جس طرح کے اشکالات یہ ابھی کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ کرتے، اس وقت بھی یہ کہتے یہ تو انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، تو اللہ یہ ثابت کرتا کہ یہ نہیں، یہ فرشتے ہیں، دیکھو یہ کھا نہیں رہے، یہ پی نہیں رہے، تو وہی اشکالات ان کو دوبارہ شروع ہو جاتے کہ یہ تو جادو ہے۔ تو یعنی جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے معجزات ضروری تھے وہ اللہ نے ثابت کر دیے، تو اب ان کے مطالبے پورا کریں گے تو جس نے نہیں ماننا وہ فرشتہ دیکھ کے بھی نہیں مانے گا۔ خلاصہ کلام کا یہ نکلا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، ہے نبی آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو مذاق اڑایا کرتے تھے اسی جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا، یعنی وہ اس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ تو آپ کی قوم کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع تھا۔ اس کا میں نے بتایا ان میں احکام بہت کم ہیں، چونکہ مکی آیتیں، ان میں آخرت کی باتیں، توحید کی باتیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے اس میں پہلے اپنی قدرت کو بیان کیا اور پھر انسان سے شکایت کی ہے کہ ایسے طاقتور بادشاہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، جو مٹی سے بنا کے اور مٹی ہی کر دیتا ہے موت دے کر، وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے، لیکن تم پھر بھی شک کرتے ہو۔ اور پھر اللہ نے اپنے کامل علم کو بیان کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ حق کا انکار کر رہے ہیں، تو ایک دن آئے گا ان خبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پچھلی امتوں کا بتایا کہ پچھلی امتوں سے عبرت حاصل کرو، کتنی طاقتور قومیں تھیں جو آج کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو زمین پر اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے غرور اور تکبر میں اور خوش فہمیوں میں مبتلا مت ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے دو مطالبے ہیں کہ آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ لیں،
تو نبی کو تسلی دی، اگر نازل ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، کہیں گے یہ جادو ہے، اگرچہ اس کو صفوں کو ہاتھ بھی لگا کے دیکھ لیں۔ اور آخر میں یہ کہ ان کا بےہودہ مطالبہ کہ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا، تو اللہ نے بتایا، اس کے دو جواب دیے کہ فرشتہ اگر نازل کر دیا جاتا تو ان کو مہلت نہیں ملتی۔ دوسری بات، فرشتے کو پتہ کیسے، ان کو پتہ کیسے چلتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، کیونکہ آنا تو اس نے انسانی شکل میں تھا، تو پھر یہی اعتراضات دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یہ سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، جو مکی صورتیں، یہ ہماری بہت جلدی انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں احکام نہیں ہے، تو ان کا صرف ترجمہ، مختصر تفسیری ہمیں انشاءاللہ کافی ہوگی، کیونکہ ان صورتوں میں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ موٹیویشن ہے ان میں، اور آخرت کی ہولناکیوں کا، جنت کی نعمتوں کا، اور توحید کا بیان، کیونکہ ایک خدا پہ جب تک نہیں آئیں گے نا تو اس کی مانیں گے نہیں لوگ۔ ایک ہے ہمارا معبود، ہم نے اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، تو جب تک انسانیت اس پہ نہیں آئے گی تو اس وقت تک انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جہاں ایک خدا کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آ گیا تو بس مذہب کی جڑ ختم ہو گئی، مذہب کی بیس ختم ہو گئی۔ سورہ انعام کا اب ہم دوسرا رکوع اور 7ویں پارے کا 8واں رکوع شروع کرتے ہیں، اور اس رکوع کا سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، سارا یسیرو سیرن، زمین میں چلنا پھرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا سیر کرنا، زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر اس کے بعد انظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، لی کا معنی لیے، من کا معنی کون، لی مما، مما اصل میں تھا من ما، ملا کے مما، یعنی نون کو نا میم کر کے میم کا میم میں ادغام کیا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے لیمم ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی کون ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ قل اللہ، پھر خود ہی کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے لکھ دی ہے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، لام تاکید کے لیے، یجمعو جمع کرے گا، نون تاکید کے لیے، ضرور بالضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جو اپنے ذات کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے۔ اصل میں یہاں عن محذوف ہے، خسروا عن انفسہم، اپنے نفسوں کی طرف سے خسارے میں، یعنی ذات کے لحاظ سے خسارے کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا خسارہ، تو اپنی ذات کے لحاظ سے جو لوگ خسارے میں پڑ گئے، فہم لا یؤمنون، یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اسی اللہ کے لیے ہے وہ کچھ جو رات میں ٹھہرتا ہے، واللیل فی اللیل والنہار، اور جو دن میں ٹھہرتا ہے، یعنی جو دن اور رات میں رہنے والی چیزیں ہیں، سکونت کہتے ہیں نا ٹھہرنے کو، اس مکان میں فلاں نے سکونت اختیار کی ہوئی ہے، تو جو بھی رات میں ٹھہرنے والی اور دن میں رہنے والی چیزیں ہیں وہ سب اسی کی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے غیر کو میں ولی ٹھہرا لوں، کیا اللہ کے علاوہ کو میں اتخذ ٹھہرا لوں ولی، دوست، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فطرت پھاڑنے کو بھی کہتے ہیں، یہ جو نیچر ہے نا، نیچر، اس کو عربی میں فطرت کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فطارہ یفطر کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کریک پیدا کر دینا، پھٹن پیدا کر دینا، تو اسی وجہ سے عربی میں ناشتے کو بھی فطور کہتے ہیں، کہ کیا ہوتا ہے آپ کا جو آپ فاسٹنگ پہ تھے نا، بھوکے پیاسے تھے، تو اس نے اس فاسٹنگ کو توڑ دیا آگے۔ اور قرآن میں آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو فطرت کو فطرت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اس پہ ڈھالا گیا ہے، یعنی جس طبیعت پہ انسان کو گویا توڑ کے پھاڑ کے ایک ڈھالا گیا ہے نا جس سانچے میں، تو اس سانچے کو انسان کی نیچر اور فطرت کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ایک قسم کی مناسبت ہے، جب بھی آپ کوئی چیز کسی خاص سانچے میں ڈھالتے ہیں تو ظاہر اس کو توڑنا پڑتا ہے، کریک کرنا پڑتا ہے، مختلف جگہوں سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے فطرت کو فطرت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سانچہ ہے جس میں انسان توڑ کے جوڑ توڑ کر کے ایڈجسٹ کر کے ڈھالا گیا ہے۔ تو فاطر السماوات والارض کا مطلب کیا ہوا، جو آسمانوں اور زمینوں کو ابتدان پیدا کرنے والا ہے۔ تو ابتدان بھی جب کوئی جو چیز بنتی ہے تو اس کو بھی یعنی
یعنی اس کی طبیعت پہ بنایا جاتا ہے نا، اس کی نیچر پہ بنایا جاتا ہے، تو ابتدان پیدا کرنے والے کے لیے بھی یہ فاطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ ذات ہے یطعم، اطعم یطعم، اطعامن کا معنی کھلانا، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، انی امرت، انی اصل میں تھا اننی، مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت ضربت کی طرح، امر کیا گیا ہے مجھے، ان اکونا، کہ ہو جاؤں میں، اول من اسلم، جو بھی فرما بردار بنے ان میں سب سے پہلے میں، سب سے پہلا بن جاؤں، یعنی سب سے پہلے فرما بردار بننے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اسلم یسلم، اسلامن کا معنی فرما بردار بننا۔ ولا تکونن، اور مجھے حکم دیا ہے کہ لا تکونن، کہ آپ نے ہرگز نہیں ہونا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی اخاف، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو کس بات کا خوف رکھتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ، من وہ شخص، یصرف عنہ جس سے پھیر لیا جائے، صرف یصرف کا معنی پھیرنا، یصرف پیسو وائس، جس سے پھیر لیا جائے، کیا یعنی عذاب پھیر لیا جائے، یومئذ جس دن ایسا ہوگا، جس دن عذاب آئے گا، تو وہ شخص جس سے عذاب کو پھیر لیا جائے، فقد رحمہ، تو تحقیق رحم کیا اس پر اللہ نے، ہو کا معنی اس شخص پر، رحمہ کا معنی رحم کیا، یعنی کس نے کیا؟ اللہ نے، یعنی جس شخص سے عذاب پھیر لیا جائے اس دن، تو وہ تحقیق وہ ایسا شخص ہے جس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، مَسَّ يَمَسُّ، اصل میں تھا مَسِّسَ يَمْسَسُ، مس کرنا، چھونا، اور اگر اللہ چھوئے تجھے، بِضُرٍّ کسی نقصان کے ساتھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس نقصان کو کھولنے والا یعنی دور کرنے والا نہیں، اِلَّا هُ، مگر وہی اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے چھو لے کسی خیر کے ساتھ، یعنی اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس خیر کو بھی پھر کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہی اللہ غالب ہے، قہر کہتے ہیں غلبے کو، وہ اللہ غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے، الخبیر، اور اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے، ای شیء اکبر شہادتن، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے ازرو شہادت کے، یعنی کون سی چیز، یہاں کون سی چیز سے مراد، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی کس کی شہادت، کون سی ذات ایسی ہے کہ جس کی شہادت زیادہ بڑی ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی شہادت ہے، یعنی کون سی چیز شہادت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے؟ کس کی شہادت؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی، یعنی اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ شہیدم بینی و بینکم، وہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف اس قرآن کی، کیا وحی کی گئی ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ، کہ میں تمہیں ڈراؤں، انذر ينذر، انذارن کا معنی ڈرانا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، ومن، اور اس شخص کو بھی، بلغا، جس کے پاس یہ قرآن پہنچے، بلغ یبلغ بلوغاً، پہنچنا، کہ یہ قرآن جہاں جہاں پہنچے گا تو میری ذمہ داری اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں۔ تو قیامت تک جس کو بھی قرآن پہنچے گا، جس کے پاس بھی قرآن کی آیتیں پہنچے گی، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اِنَّکُمْ، آ کا معنی کیا، ان کا معنی ان، کم کا معنی تم، انکم، کیا تم اس بات کی، کیا تم، لتشہدون، گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ بھی دوسرے معبود ہیں، الہ کی جمع آلہہ، یعنی اے نبی یہاں قل محذوف ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، قل لا اشہد، پھر اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی، قل، بلکہ آپ یہ کہہ دیجئے، انما هو الہ واحد، کہ الہ تو صرف ایک وہ معبود ہے، ایک الہ ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ، اور میں بری ہوں، مما، اصل میں تھا منما، ان معبودوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما، ایسے، یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے ذات کی طرف سے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔
یہ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں. بہت مختصر رکوع ہے، مختصر تفسیر ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ انشاءاللہ ہماری صورت پہلی صورتوں کی نسبت ذرا تیزی سے چلے گی. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا. عرب میں نا یہ واقعات تواتر کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ یہ قوم لوط ہے، یہ قوم عاد ہے، یہ باپ دادا سے سلفن و خلفن سنتے چلے آ رہے تھے. تو اللہ نے کہا یہ چیزیں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں، تو جاؤ دوبارہ سفر کر کے دیکھو کیسا برے لوگوں کا انجام ہوا. قل لمن ما فی السماوات والارض. اے نبی آپ ان سے پوچھئے بتاؤ کون ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے. تو عربوں سے جب بھی پوچھا جاتا تھا وہ مانتے تھے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. آج بھی آپ کسی مشرک سے پوچھیں وہ کہے گا ایک نے بنایا. تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خالق ایک ہے. گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مسئلے حل کر دے گا، وہ بھی حل کر دے گا. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب بنانے والا ایک ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کرے گا. وہ تو جگہ جگہ قرآن میں اس شرک کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں دیے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. قل للہ. پھر خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے. یعنی یہ جواب اگر دینے میں تاخیر کرتے ہیں آپ ان کو بتائیں اور یہ اس جواب کا انکار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے. جس نے بنایا ہے تو وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جب مانتے ہو کہ ایک نے بنایا ہے تو جو حق اس کا ہے وہ دوسروں کو نہ دو. کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر لیا ہے. یعنی جو شرک تم سے اب تک ہو چکا ہے توبہ کر لو گے تو وہ معاف کر دے گا کیونکہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ ضرور بالضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر توبہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن تمہیں سزا ملے گی. اور الذین خسروا انفسہم. وہ لوگ جو اپنی ذات کی طرف سے نقصان میں پڑے ہوئے ہیں فہم لا یؤمنون. وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یعنی جو ایمان نہیں لے کر آ رہا حقیقی خسارے میں تو وہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا اپنی ذات ہی کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ. تو اس سے تمہیں دنیا کی کچھ منفعتیں مل جائیں گی لیکن حقیقت میں ایسے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. جو کچھ دن اور رات میں رہتا ہے، یعنی ظاہر ہے پوری مخلوق دن کوئی دن میں رہتی ہے، کوئی رات میں رہتی ہے. یہ اصل میں یہ بیان کرنے کے لیے کہ 24 گھنٹے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا دن رات فلاں کا یہی کام ہے، کیا مطلب 24 گھنٹے یہی کام ہے. تو اس کائنات میں جتنا بھی ٹائم ہے اس ٹائم کے دوران جو چیزیں بھی زمین اور آسمان میں قرار پکڑی ہوئی ہیں وہ تمام چیزوں کا مالک اور ان تمام مخلوقات کا مالک تن تنہا اللہ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ. اور صرف مالک نہیں ہے بلکہ سب کو سن بھی رہا ہے. العلیم. سب کے حالات سے باخبر بھی ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکی صورتیں ہیں نا، تو مکہ میں آپ کا صبح و شام مشرکین مکہ سے آپ کی بحث ہو رہی تھی صبح و شام، اور ایک ہی ٹاپک پر بات چل رہی تھی، ایک ہی ٹاپک پر کہ ایک خدا کو مانو. کیونکہ جب تک اس طرف نہیں آئیں گے تو باقی حکام کو فالو نہیں کریں گے وہ. تو صبح و شام اسی پہ بحث چل رہی تھی. اس لیے بہت زیادہ اس میں قرآن میں مکالمہ ہے کہ آپ جواب میں یہ کہیں، وہ سوال میں یہ کہتے ہیں تو آپ جواب میں یہ کہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ یہ جواب دیں. تو مکی صورتیں میں آپ کو زیادہ تر اسی قسم کا مضمون ملے گا. قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. بھلا میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی دوست بنا لوں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو مانتے ہو اس نے آسمان زمین پیدا کیا تو میں اس کو بنا لوں، یہ 360 بتوں کو اپنا دوست بناؤں میں اس خدا کو چھوڑ کر. وَهُوَ يُطْعِمُ. وہ کھلاتا بھی ہے، وَلَا يُطْعَمُ. اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، جبکہ تمہارے معبود تو ایسے ہیں کہ جن کو تم خود کھلاتے ہو جا کے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. اور اے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں جس خدا کا پیغمبر ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ان احکام کا پابند بنا رہا ہوں جو احکام میں تمہیں دے رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پیر و مرشد ایسے ہیں دوسروں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ مجھے بھی خطرہ ہے کہ میں اگر خدا کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی عذاب ہوگا. میں بھی تمہاری طرح کی ایک مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو میں خود بھی تو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہوں. قل انی امرت. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے نکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے تو میں فرما بردار بنوں. جس بات کا میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں. ولا تکونن من المشرکین. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لا تکونن من المشرکین، کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہوں.
قل انی اخاف، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو کس بات کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں خالق کائنات کی طرف بلا رہا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ، جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، اس دن جس سے عذاب کو پھیر لیا جائے، فقد رحمہ، تو وہ ایسا شخص ہے کہ تحقیق اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت واضح کامیابی ہوگی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینے کی کوشش کرتے تھے، تکلیفوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ پیغمبر کو ساتھ ساتھ تسلیاں بھی دے رہے کہ اے نبی، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، وہ تکلیف پھر کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ ان مشرکین کی دعوت سے متاثر ہو کر ان کی باتوں میں آ کے اپنی دعوت میں اگر آپ نے لچک پیدا کر لی، یہ سوچ کے کہ میں ان کی تکلیف سے بچ جاؤں، تو سوچیں کہ اگر اللہ نے تکلیف دینے کا ارادہ کر لیا نا آپ کو، تو پھر آپ کو اس تکلیف سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے، آپ دعوت کے کام کو علی وجہ الکمال ادا کرتے رہیں، ان کی طرف سے جو اذیتیں آ رہی ہیں ان کو برداشت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ اگر آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو کوئی اس خیر کو روک نہیں سکتا۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ اصل اللہ کی غلامی اختیار کریں، مخلوق کی فکر آپ چھوڑ دیں، مخلوق سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر، باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ غالب ہے تو نافرمانوں کو فوراً عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ قدرت کے باوجود وہ حکمت والا ہے، دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے اس نے، الخبیر ہے، باخبر۔ عذاب نہ آنے سے یہ نہ سمجھو کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، نہ نہ نہ، باخبر ہے، سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی خاموش ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ثواب اور عذاب کے لیے اس نے ایک دن متعین کر دیا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، بعض مشرکین یہود کے پاس جا کے کہتے تھے کہ تم گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہود تو ظاہر ہے چند یہودیوں نے تو گواہی دی، میجورٹی گواہی نہیں دیتی تھی، چھپاتے تھے آیات کو۔ تو اللہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کون سی چیز بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے، یعنی کون سی ذات ایسی ہے، شہادت کا مطلب شہادت دینے کے اعتبار سے سب سے بڑی ذات کون سی ہے، یعنی کون ایسی ذات ہے کہ جس کی گواہی کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی۔ قل اللہ، پھر نبی سے کہا کہ آپ خود بتا دیں اللہ کی گواہی، یعنی یہود اگر کتمان حق کر رہے ہیں، میری نبوت کی گواہی کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا چلے گا کہ یہ اللہ دے رہا ہے، یہ پیغمبر اپنی طرف سے دے رہے ہیں، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے، اپنے سفیر ہونے کے معجزے اتنے ظاہر کر دیے ہیں کہ اب نبی اگر اللہ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس میں جھوٹ کا امکان ختم ہو گیا۔ تو اللہ یعنی مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے خود ان نبی کی ذات کو دیکھو اور اس کلام کو دیکھو جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، تو اس کلام کے نازل ہونے کے بعد تم کیسے یہودیوں پر اعتبار کر رہے ہو جن کا غلط ہونا تمہارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون سی ذات ایسی ہے جو شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات، شہید بینی و بینکم، وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور مجھے یہ قرآن وحی کیا جا رہا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن کے پاس قرآن پہنچے گا، یعنی قیامت تک جن جن کے پاس قرآن پہنچتا رہے گا ان کے پاس یہ آیتیں بھی پہنچتی رہیں گی اور حجت تام ہوتی رہے گی۔ کیا مطلب؟ میری ذمہ داری تمہیں ڈرانا ہے، تمہیں زبردستی اپنی نبوت پہ ایمان کے لیے مجبور کرنا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان سب باتوں کے بعد بھی اِنَّكُمْ، تم لوگ، لَتَشْهَدُونَ، یہ گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ بھی دوسرے معبود ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بھی اللہ نے گواہی دی، معجزات قائم کیے صداقت پہ، اور یہ بھی اعتراف کرتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہی کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری باتوں کے ماننے کے بعد بھی تم یہ کہو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں۔ قل لا اشہد، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں یہ گواہی نہیں دے سکتا، یعنی یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں اگر یہ اعتراف کر بھی لیتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ یہی کہیں کہ الہ صرف ایک خدا ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور تم
جن لوگوں کو شریک کر رہے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بات یہودیوں کی ہے جن سے جا کے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں، تو ان کے بارے میں ہم بتا دیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو باپ پہچانتا ہے، باپ جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی اس کو، ایسے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبخت لوگ پہچانتے ہیں اور پھر کیسا انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الذین خسروا انفسہم، جو اپنی ذات کے لحاظ سے ہی خسارے میں پڑ گیا، فہم لا یؤمنون، وہی وہ بدبخت ہے جو ایمان لے کے نہیں آتا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ، اس کا خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر رکوع ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں